وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 55 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہمارا اپنے رب کے احکامات پر یقین ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. پس آپ ان کو ایک عرصے تک ان کے نشے جہالت و ضلالت میں چھوڑے رکھیے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 55. اَيَحْسَبُونَ، کیا ان کا یہ خیال ہے، انما نمدہم، کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد سے. نسارع لہم فی الخیرات، کیا بھلائی میں ہم ان کو جلدی کر رہے ہیں. بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے. سامنے کرام، یہ ایک دھوکہ ہے کہ انسان شروع سے اس میں مبتلا ہے کہ اپنے ظاہری مال و متاع کی فراوانی اور اولاد کی فراوانی کو یہ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، ان کو بھلائی سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت کی فراوانی جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. دیکھو، تمہارا مال اور اولاد جو ہے یہ ایک آزمائش ہے. تو یہ بسا اوقات یہ ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصود حقیقی کو تو بھلا دیا ہے. اب باقی رہ جاتی ہے دنیا. جب آپ نے حقیقت کو بھلا دیا، اگر آپ نے حق سے منہ موڑ لیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود، پھر باقی رہ جاتی ہے باقی دنیا. پھر باقی رہ جاتا ہے ظاہر، کیونکہ باطن سے تو آپ نے صرف نظر کر لیا. باطن کی یاد سے دل کو غافل کر دیا. تو اب تو ظاہر سارا رہ جاتا ہے. اب ظاہر میں جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہیں اور نفس کو ہمارے اچھی لگتی ہیں، تو وہی پھر اس سے ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں اور اسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی یا ناکامی کی وجوہات تلاش کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں آسان الفاظ میں، تو وہ لوگ جو ہیں مطمئن ہیں، ایک غرے میں ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. وہ دو اشخاص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ ایک کو جو ہے
2 باغات دیے گئے تھے، اور وہ دوسرا ساتھی کہتا تھا کہ تم غافل نہ بنو، اللہ تعالیٰ سے تم ڈر نہیں رہے اور اس کا تقوی نہیں اختیار کر رہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو انما اوتیتہ علی علم، تو میرا علم تھا، اور تو اس کو اپنا سمجھ کے اور اپنے یعنی اس میں اس غرے میں آ گئے، اس دھوکے میں آ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے مجھ پہ۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، آخرت کو تو میں نہیں مانتا، اگر گیا بھی بالفرض محال تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں عطا فرمائے، کیونکہ یہاں بھی اس نے عطا فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے خوش ہے، اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، دوسری جگہ دوسرے کیا وہ ہے، وہ بھی یہی کہتا تھا لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کو جو مضمون پہلے بیان کیا ہے نا، وہ بہت بنیادی ہے، اس کو اگر آپ ریپیٹ میں سنتے ہیں تو سن لیں، لیکن میں ابھی دوبارہ نہیں بیان کر رہا۔ انسان جو ہے ظاہر کے دھوکے میں، اگر انسان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، میرے اب یہ الفاظ دوبارہ سن لینا، کہ انسان کو اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا کہ یہی اصل ہے، یہی کامیابی ہے، اس کا حاصل ہونا کامیابی ہے اور اس کا حاصل نہ ہونا ناکامی ہے، اور اس کو یعنی اس میں یعنی ظاہری جو فراوانی مال اور اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا ہے، تو پھر یہ ایک دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہے۔ اور یہ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، یعنی ایک تو قرآن ہے، اس سے سچی بات تو ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے اپنے کانوں بھی سنا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، میرے ساتھی تھے، تو ابھی نہیں ہیں دنیا میں، تو ان کو یہ دیا جا رہا تھا، مال وغیرہ یہ دیا جا رہا تھا، ظاہری جو مال کی فراوانی ہے اللہ تعالیٰ جب اسے دے رہا تھا، تو اس نے ایک قسم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے کہا کہ بھئی دیکھو مجھے تو یہ مال دیا جا رہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ہم کیسے اس سے منہ موڑ لیں۔ تو یہ ایک جملہ تھا، اس میں ایک چیز پوشیدہ ہے، ایک غرور تھا اور ایک خوشحالی کی وہ تھی۔ پھر تو جو حال ہوا سامعین کرام، بہرحال وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہم تو قرآن تک محدود ہیں۔ تو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یعنی اس ظاہری خوشحالی کو یہ اصل سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس نے غفلت اختیار کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو اب یہ لوگ ٹھکرا رہے ہیں، تو اس کا انجام ان کو نہیں معلوم، بل لا یشعرون، کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ یعنی یہ دونوں آیاتیں آپ اگر ملا کے پڑھیں نا تو آپ کو تھوڑا سا اس میں وہ آئے گا، سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ نسارع لہم فی الخیرات، ان کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ ایک بات سامعین کرام قرآن کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے، ان رآہ استغنی، اپنے تئیں اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے تو لیطغی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بعض بندوں کا رزق فراخ کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بغاوت اختیار کر لیں، لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ہو اسے انہیں دیتا ہے۔ سامعین کرام، تو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال اور اولاد سے، نسارع لہم فی الخیرات،
اور ہم ان کو جلدی دے رہے ہیں نیکیاں، بل لا یشعرون، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ تو ایک بات سامنے کرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے اکثر اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ زہر ہے، مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے سامعین کرام یہ زہر ہے۔ زہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہے سامعین کرام، ہم نے پیغمبروں کے تذکرے ابھی سنے ہیں، تمام پیغمبروں کی باتیں، ان کی سب سے پہلے مخالفت جو ہے قوم کے سرداروں نے کی ہے، پھر باقی لوگوں نے تو ان کی موافقت کی ہے نا، لیکن جو اصل مخالفت ہوئی ہے وہ خوشحال طبقے نے کی ہے۔ خوشحال طبقے نے پیغمبروں کی پیغام کی مخالفت کی ہے اور ان کا بھد اڑایا ہے، پیغمبروں کی بھد اڑائی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک زہر ہے۔ یہ زہر کیا کام کرتا ہے؟ یہ انسان کے ضمیر کو ختم کر دیتا ہے، انسان پھر حق کی آواز کو دباتا ہے، خواہ کہ وہ اس کے ضمیر سے ہی کیوں نہ اٹھ رہی ہو، وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے۔ اور یہ قرآن میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، ثم نظر ثم عبس واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر سأصلیہ سقر۔ تو یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ مال اور اولاد کی فراوانی، دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ آپ کے لیے زہر ہے۔ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے آپ نے بھلا دیا تو پھر آپ نقصان میں پڑ جاتے ہیں، آپ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ اس شخص کی بات نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پہ مشتمل ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے تھوڑی سی تکلیف دہ بن جاتی ہے سامعین کرام، کہ انسان ظاہر کی دنیا کے ظاہر پہ دھوکا ہو جاتا ہے اور یہ اپنے مالک حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی سے کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر لیتا ہے۔ تو یہ یعنی مال اب خلاصہ میں بیان کروں سامعین کرام کہ مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے اکثر انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس کی مثال ایک زہر کی سی ہے۔ اب زہر انسان کھاتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شوگر کا مریض ہے اور وہ یعنی شوگر اس کے لیے زہر کی حیثیت ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر وہ جو ہے وہ پرہیز ہی نہیں کرتا، وہ شوگر سے پرہیز نہیں کرتا، چائے بھی میٹھی پیتا ہے، مٹھائیاں بھی کھاتا ہے، میٹھے پکوان، میٹھے سب کچھ، یہ جو ہے یہ بری طرح بد پرہیزی شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ہم آخرت کے معاملے میں بھی ایسے جملے کہتے ہیں نا، آپ کو میں پشتو میں بتاتا رہتا ہوں کہ گوروبا کہتی بشی، دیکھیں گے، گوروبا دیکھیں گے، کہتے بشی دیکھا جائے گا۔ اور تو اس طریقے سے ہم یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے جملوں سے آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ دیکھا ہوگا اور آخرت سے کون واپس آیا ہے، ایک اور اس کا وہ ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بل لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات ایحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں
مال اور اولاد سے، اور یہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں، یعنی ہم ان سے خوش ہیں۔ بل لا یشعرون، اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرما رہے ہیں، بل لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں ان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن سامعین اکرام میں آپ کو ایک چلیں پہلے شعور کی بات کر لیتے ہیں کہ شعور کا کیا مطلب ہے۔ دیکھ لیں، ایک عقل ہے، دوسرا شعور ہے۔ جانور جو ہے، جانور تو جانور کے پاس عقل نہیں ہے، شعور ہے۔ شعور ہے کہ بھئی میں نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، شعور اتنی وہ سمجھ ہے، اور اپنے مالک کی آواز کو وہ سمجھتی ہے، لیکن باتوں کو سمجھنے کی اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ باتوں کو وہ سمجھ سکے۔ بہرحال ایک عقل ہوتا ہے، وہ ایک بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر شعور جو ہے وہ جانوروں کی حد، شعور کو اپنا یعنی جانوروں کو اپنا ایک شعور ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ شعور سے بھی محروم ہیں، یعنی کسی بات کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے نا کہ منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ وہ منافقوں کی ایک وہ آیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال بل لا یشعرون یخادعون اللہ والذین آمنوا ولکن لا یشعرون، کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ان کا یعنی ان کو شعور، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یشعرون، ایسی کوئی آیت ہے قرآن کی۔ بہرحال تو منافقوں کا شعور نہیں ہوتا، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے، یعنی شعور ایک کم درجہ ہے نسبتاً عقل کے۔ عقل تو بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی، تو عقل میں حق و باطل کا امتیاز، اس کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے عقل کو بخشا کہ یہ عقل کے استعمال سے حق تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس بات کا یعنی مال اور اولاد کی فراوانی پہ ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کو میں نے تفصیل بتا دی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اب یہ چند آیاتیں جو ہیں، چند آیاتیں اپنے یعنی جو شروع کے مضامین تھے اس صورت کے، اگر آپ کو یاد ہوں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن وہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، خشیت ہے ان میں، اور وہ تمام وہ 10 آیات جو آپ نے پڑھی ہیں نا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کر کے جن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، ان کے مقابلے میں اب جو سچے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، اور ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح وہاں مومنون کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ کی رب کی خشیت کی وجہ سے اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ تو اب رب کا جو خوف ہے سامعین کرام، تو اس کا تو آپ کے پاس ہے کہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ تو مطلوب ہے،
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو رب سے ڈرنا سامعین اکرام آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ رب کی بڑائی اور اس کی ہیبت. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے اور وہ وراء الورا ہے، لیکن جو اتنی عظیم الشان ذات ہے لیکن ہم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ سامعین اکرام میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں سلیس اردو میں کہ ہم اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اب جب اتنی قادر ذات ہے اور یہ ساری صفات کا مالک جو ذات ہے، پھر یہ ہے کہ اس کی بڑوں کے سامنے تو آپ کا سر ویسے بھی یہاں بھی دنیا میں بھی جھک جاتا ہے. بڑوں کے سامنے آپ کا سر ویسے بھی جھک جاتا ہے. تو جب جھک جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے. العظمت للہ، عظمت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو رب کے سامنے سر جھکا دینا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت ہے نا. وَلِمَنْ خَافَ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب رب کے سامنے کھڑے ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے سامنے کرام. ہم تو اس وقت زبانی کلامی یہ بات کر رہے ہیں، میری زبان سے نکل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہونا ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو رب کی ہیبت سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایک تو رب بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے. الغنی اس کی صفت ہے سامنے کرام، بے نیاز. تو شان بے نیازی تو بس یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے لا یسأل، اس سے نہیں پوچھ سکتا کوئی. تو وہ عظیم الشان ذات کا ایک وجود کا احساس، تھوڑی توجہ ہونی چاہیے. اللہ کے وجود کا احساس. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود تو ہے، ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، تو یہ مومن کو یہ ایک فکر ہوتی ہے. والذین ہم ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. رب کے وجود کا احساس ہے اور پھر اس کی تمام شان بے نیازی کا بھی ان کو احساس ہے. ان الذین ہم من خشیت، یہ یعنی ان لوگوں کے مقابل لوگ جو ہیں جن کا، ان لوگوں کے مقابل کن لوگوں کے جن کا دل اللہ کی تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. ان کے مقابل جو مومن ہیں وہ ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی ہیبت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. مشفقون. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے احکامات پہ ان کو کامل یقین ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں، میں نے آپ کو تو بتایا کہ ہمارا اس پر یقین کامل نہیں ہے. یقین کامل کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. سامنے کرام، یہ ایک حقیقی بات ہے. اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو کر لیں تو اچھا ہوگا، بلکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آپ اپنی بیماری سے واقف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں تو ان پہ آپ یقین آ جائے کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، یہ اس میں میری بھلائی ہے. دیکھیں انسان ہمیشہ اپنی بھلائی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یعنی جسمانی بیماریوں سے ڈرتے ہیں.
اپنی جسمانی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، اور جب کوئی آپ کو بیماری لگ جاتی ہے تو فوراً آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ میری علامات ہیں اور جو کہ مناسب نہیں ہیں، جو کہ معمول کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ پھر آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور پھر آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور آپ کو پھر چند ہدایات پرہیز کے بارے میں بتاتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے۔ تو جو بیمار صحت مند ہونے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں وہ پھر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی جو پرہیز ہے اس کا پھر خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اگر کہے تو کہ بھئی تم نے آج کے بعد گوشت نہیں کھانا جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ، گوشت سے تمہارا پرہیز ہے، اور تم سبزیاں کھاؤ، دالیں کھاؤ۔ تو میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بس گوشت کو ترک کر دیتے ہیں، یا پھر ایک چین سموکر ہے، اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال میں اس کا علاج ہوتا ہے، آخر میں ڈاکٹر اس کو دوائیاں اور پرہیز دے کے گھر بھجوا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے سگریٹ نہیں پینا۔ تو میں نے خود دیکھا ہے سامعین کرام، جو چین سموکر ہے، جو کسی بھی طریقے سے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، یکدم چھوڑ دیتا ہے سگریٹ، کیونکہ وہ سیریس ہوتا ہے اپنی بیماری کے بارے میں کہ بھئی یہ تو جان لیوا بیماری ہے اور میرے تو سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے اگر میں بیمار رہوں گا یا صحت یاب نہیں ہوں گا۔ تو وہ سارے جو یعنی ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں ان پر وہ اس کا پورا یقین ہوتا ہے اور ایک ایک بات پہ وہ عمل کرتے ہیں ڈاکٹر کی۔ اب دیکھیں، روحانی بیمار تو ہم ہیں نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اخلاق رذیلہ کچھ ہم میں موجود ہیں، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، رب ہمارا مقصود ہے، رب کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے یعنی بیمار ہیں، ہمیں شفا حاصل کرنی ہے، تو قرآن ہمارے لیے شفا ہے، اور ہماری خرابیاں جو تزکیہ ہے وہ اس کے مزکی جو ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دیکھیں یہ ان کی صفات اب آ رہی ہیں، والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، یہ لوگ اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، جو احکامات ہیں، جو ظاہر ہے قرآن میں کچھ کاموں سے روکا گیا ہے، کچھ کاموں کے کرنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب مومن جو ہے وہ قرآن کے احکامات پر مکمل ان کا یقین ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ تو ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں ہمارا کوئی یقین نہیں ہے قرآن پہ، اتنا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی میرے لیے نہیں، میں تو اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ایک ان کے لیے وہ ہے کہ بھئی والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی احکامات پہ ان کا یقین کامل ہے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ایحسبون، ان کا کیا خیال ہے، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ میں ان کو مدد دے رہا ہوں مال اور اولاد سے، نسارع لہم فی الخیرات،
ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ سمجھ نہیں رہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس کے بالمقابل ان الذین هم من وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ Do they assume that, in furnishing them with wealth and children, نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ we race to give them the good things? In fact, they have no idea. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ Those who, from awe of their Lord, are fearful. وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ And those who believe in their Lord's verses. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔